اردو بولنے والے علاقوں سے پی ٹی آئی کو 8 سے 8.5 لاکھ ووٹ دیے. ہم جیسے لوگ یہ سمجھے کہ شاید اب جو ہے وہ عقل آئے گی لوگوں کو. الطاف صاحب کچھ جو ہے وہ کچھ ہوش کریں گے. رات کو گالی بکیں صبح معافی مانگیں, رات کو گالی بکیں صبح معافی مانگیں. دو تلواروں کو تلوار بنا دو. نشے میں دھت کارکنان کو جمع کر کے ذمہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ان کے اوپر جوتے پھینکے گئے, ان کو کارکنوں سے ذلیل کرایا گیا. الطاف صاحب کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں نسلیں تباہ کر دی ہیں. جس جگہ پہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ذمہ داروں کی ایکسس نہیں ہے, ان کے گھر پہ الطاف صاحب کی رحمان ملک صاحب 9 گھنٹے بیٹھتے تھے. وہاں ایم کیو ایم کی پریس ریلیز رحمان ملک لکھواتے تھے. رات میں بولتے ہیں کہ ٹھوک دو والی اسپیچ کرتے ہیں, رات میں کہتے ہیں ٹھوک دو. صبح پوری پارٹی جو ہے وہ ڈکشنری کھول کے اس کو دکھا رہی ہوتی ہے تمام اینکرز کو کہ ٹھوک دو کے معنی کیا ہیں. الطاف حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اردو بولنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں, کسی ایک مہاجر کی فکر نہیں ہے. مقصد تو بتاؤ حاصل کیا کرنا ہے. کیا یہاں سے فطر زکوٰۃ کے صرف پیسے جمع کر کے پراپرٹی بنانے کے لیے ہمیں چیزوں کو ہمیں پراپرٹیز اور شراب کے پیسے بھیجنے جمع کر کے, یہ ہے مقصد؟ کیا کھالوں کے پیسے جمع کر کے اربوں روپے کی پراپرٹی بنوانی ہے لندن میں, کینیڈا میں, امریکہ میں الطاف صاحب کے اور ان کے خاندان والوں کی؟ کیا دبئی میں اربوں روپے کی پراپرٹی بنوانی ہے الطاف صاحب کے ان کے خاندان والوں کی؟ الطاف صاحب کے جو ہے وہ انڈین سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں, ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. مجھے سب پتا تھا, ہمیں سب پتا تھا کہ مار دیے جائیں گے. پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی تمام موجودہ گورنمنٹس کو, پاکستان کی سابقہ گورنمنٹس کو, سب کو یہ پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے رو سے تعلقات ہیں ہوں گے. کیا ان بچوں کے, ان لڑکوں کے کی ماؤں نے ان کو ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل پیدا کیا تھا؟ یار کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ یہ کیا ہو گیا اس کمیونٹی؟ کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں؟ میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کروں گا کہ خدارا یہ رویہ ترک کریں. مسئلے کا حل ایکس وائی زیڈ نہیں, مسئلے کا حل صرف اور صرف الطاف حسین ہے. آپ دوسروں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے, ان کو چھتری دینے کے بجائے الطاف بھائی سے بات کیجیے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. انتخابی کیمپین میں یہی الزامات لگتے رہے, ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے جواز میں یہی الزامات لگتے رہے جو آج لگیں, تو کون سی ایسی بات ہے جو نئی کہی گئی ہے؟ یہ پہلے کی طرح بیہودہ, گھٹیا, شرنگیز, جھوٹے اور بے بنیاد الزامات ہیں. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, بیانات آتے ہیں, تقریریں بھی ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کی تاریخ میں چند تقریریں ایسی ہیں, چند پریس کانفرنسز ایسی ہیں کہ جنہوں نے پورا سینیریو بدل دیا, پورا پس منظر چینج کر دیا, پورا پیش منظر تبدیل کر کے رکھ دیا. آج کی پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال صاحب کی انہی پریس کانفرنس میں شامل ہوتی ہے جن کی بازگشت بہت طویل عرصے تک آپ کو سنائی دیتی رہے گی. ہم اب اس پریس کانفرنس کو پاکستان کی تاریخ سے باہر نہیں نکال سکیں گے. جو سوال انہوں نے اٹھائے ان کے جواب مانگتے رہے گی, میڈیا بھی مانگتا رہے گا, عوام بھی مانگتے رہیں گے, اور جو حقائق سامنے رکھے گئے ان کے بارے میں بھی بات ہوتی رہے گی. اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ایم کیو ایم کی سیاست اب کراچی میں ختم ہو رہی ہے؟ کیا الطاف حسین صاحب کی گرفت پارٹی کے اوپر ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کے خلاف نئے کیسز شروع ہو جائیں گے؟ کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا نئے الزامات کے تحت؟ یہ ساری چیزیں جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, اور آنے والے پروگراموں میں بھی یہی بات ڈسکس ہوتی رہے گی. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی میں مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میاں عتیق صاحب یہ فرمائیے گا, یہ آپ کا خیال یہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی, کیونکہ آج بھی آپ کی پارٹی کا یہی موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ تو کہیں نہیں آیا. جو بات ہے ابھی ندیم نصرت صاحب نے بولا ہے سر, ندیم نصرت صاحب نے بولا ہے, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بھی بولا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی بولا. چلے آپ کی بات جو ہے,
मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या झूठ सच बन जाता है? किसने मगर चार आपके सामने ये जो सो कॉल्ड हीरो बनाने की कोशिश सर की कौन जा बना रही रहा है है। सर? कौन कोशिश कर रहा है सर? आप समझते ही हैं। सर नहीं समझता नहीं ना, ये आप देखिए जो चीज है, सच बोलना तो सच बोलना बहरहाल- जी। नहीं बिल्कुल सच है, मैं तो बोलता ही सच हूं, मुझे क्या जरूरत है, वरना नहीं बोलूंगा। ठीक है, बोलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। अच्छा, मेरे कायद ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने मुझे यही सिखाया है भाईजान, जो बात है। अब समझिएगा, कॉल ऑफ फेल में पहले दिन ही तजाद आ गया। क्यों छोड़कर गए थे पार्लियामेंट ऐवाने बाला? इसलिए उन्होंने कहा कि फरवरी नहीं, मैं आपको 2013 में सर मैं आपको बताता हूं, जरा जब प्लीज वो जरा उनको सर सुनिएगा। जिससे मारे गए थे, हमारे ही दोस्त थे जिनसे वो बातें करते थे। क्या कहा था कि मेरा गुजारा नहीं है, मुझे ताउश की जिंदगी चाहिए, पुरअसाइश जिंदगी। आज भी कहा पुरअसाइश जिंदगी। कौन सी? कहां पे? दुबई में। आप भी जाते रहते हैं, आपको अंदाजा होगा कि दुबई में जिंदगी कैसी है, और वो उसी तरह की जिंदगी गुजारते थे। पता नहीं कहां से ख्याल आ गया, क्या हुआ? गूगल स्केप, कहां चले गए थे? गूगल में। क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन डाउनलोड हो गए। 7 किन के डाउनलोड हुए? जो बैठे हुए थे चंद दिन कबल। क्या बात हो रही थी? JIT। कौन सी JIT? आपके सामने है, सोच लीजिए। तो ये मेरा उसमें मसला नाम ये लिया गया, है कि या वो इल्जाम गलत था, जरा मुस्तफा सुनिएगा, कमाल साहब, या आज का ये उनका बयान जो साथ बैठे हुए हैं मोहतरम, अनीस वो खान क्या? साहब जी की जी बात कर। बिल्कुल। वो क्या फरमाते हैं? मुझ पर कोई इल्जाम नहीं। अरे भाई, चंद दिन पहलों के अखबार देख लीजिए, वो तो JIT हो रही थी बहुत से। ये मैं आपको चौधरी साहब चंद साल पीछे लेके चलूंगा। उस वक्त में अच्छा, मैं ये MKM में नहीं फरमाइएगा था कि MKM जैसी लेकिन पार्टी हुकूमत में, MKM जैसी पार्टी में इतने गलत लोग भी हो सकते हैं, कौन से और वो गलत लोग? 30 साल तक आपके साथ रहते हैं। या मुस्तफा अल्लाह, कमाल साहब और कौन से गलत लोग? अनीस अरे कायफानी साहब। अभी आप कह रहे हैं ना सर, एहसान आप अभी ये कह रहे हैं कि एहसान फरामोश भी है, गलत भी है, किसी घर में भी जिंदगी भी पैदा हो चाहिए। सकते हैं। तो सर ये 30-35 साल तक आपको पता नहीं चला कि अगर कि अनीस कायफानी साहब गलत आदमी है, अल्ताफ भाई उनको डिग आउट ना करते तो आज भी शायद वो टेलीफोन ऑपरेटर ही होते। औकात भूल चुके हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और हुआ क्या है? पाकिस्तान के सबसे बड़े लैंड ग्रैबर उनके पास चले गए। किस लिए? पुरताश जिंदगी चाहिए थी, तमाम फैसिलिटीज के साथ। वो क्या? चार्टर एयरक्राफ्ट, और क्या? रोल राइज। शायद सर, लेकिन अगर अब अपने सिर्फ सेटअप में बात सुनिए, रहते तो ये तो आप- जिंदगी में कभी रोल राइज में बैठ भी ना सकते। उसमें मीर साहब ये तो आप नए इल्जाम लगा नहीं, रहे हैं ना, नो पहले इल्जामात। उनके These लगाए are हुए the इल्जामात facts। का जवाब आप क्या देना। बताएं? पहला दुबई इल्जाम। में सर सुनिए ना, सर मेरी गुजारिश सुनिए, सुनिएगा। सुनिए। दुबई में किसका ऑफिस इस्तेमाल करते उन्होंने हैं? कहा- दुबई में किसके पास नौकरी करते हैं? दुबई में किसके टुकड़ों पर पलते हैं? और सर मेरी बात भी सुन लेना। जी, प्लीज बताइए। अच्छा ये फरमाइए, पहला उन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि रात को इल्ताफ हुसैन नशे में धुत हो के तकरीर करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, सुबह उठ के माफी मांग लेते हैं। क्या ये गलत है इल्जाम? जी बिल्कुल गलत है। मैं वो बताता कभी हूं शराब क्या नहीं पीते वो। जी, मैं देखिए, आपने कभी उनको देखा? नहीं सर, मैं तो तो फिर उनके अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं। उनको उठा रहे हैं आप उन्हें कहें कुरान पे हाथ रख के कह दें, कभी उन्होंने अल्ताफ हुसैन को शराब पीते हुए देखा? इल्जाम लगाना मैं आपको कह दूं, मैं किसी को, ये मेरा भाई बहुत शराफत से बैठे हुए हैं, और मैं इनके बारे में भी कुछ कह दूं। और फित्रा और ज़कात से पैसे चौधरी नहीं साहब जाते थे। देखिए, बात समझिए। और जायदादें नहीं है उनकी। जायदादें बिल्कुल, हाँ सुन लीजिए। देखिए यही बात आती है। अल्ताफ हुसैन मुल्क में वाहिद लीडर हैं जिनके बारे में ना तो कोई करप्शन का इल्जाम है और ना जायदादें बनाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद में किसी पाकिस्तान के बड़े छोटे सर, वो शहर कनाडा में की, अमेरिका दुनिया की बात कर के, रहे चाहे हैं, वो बीजिंग लंदन की बात कर हो, रहे हैं। लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, कहीं पर कोई जायदाद नहीं, बनाने का कोई नहीं। सामने लंदन में नहीं है। क्या है? लंदन में कोई जायदाद नहीं उनकी। उनकी उनकी जायदाद है। और सर उनके नाम से सर जायदाद, कौन उनका सी? घर उनका। सर कौन सी? सर, एक घर कैसे लिया? सर, क्या कैसे जिंदगी में आप भी घर सर, कैसे कहीं ना ले कहीं- लिया सर? लंदन देखिए, में कैसे ले लिया सर? इस्लामाबाद में आपका घर है? और सर मैं देखिए, इस्लामाबाद की बात नहीं कर देखिए, रहा, आपने मैं बनाया ना, लंदन की बात हलाल कर की रहा हूं। कमाई से बनाया। मैं काम करता हूं ना। आपका हक है, आप मैं काम करते हैं करता हूं। जनाब। इल्ताफ हुसैन साहब क्या करते हैं? अल्ताफ हुसैन साहब भी क्या क्या काम करते हैं बताया ना सर। कोई काम तो करते होंगे। ये मेरी और बात आती है। देखिए, चाणी साहब की तरफ, चाणी साहब ये फरमाइएगा कि ये कराची शहर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके जवाब में ड्रामा हुआ, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कहें। और ये एक एपिसोड था, एक चीज, इसको आप वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कहें। चौधरी साहब, ये एक एपिसोड था। जानी साहब,
اس میں انیس قائم خانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ان کے مصطفیٰ کمال صاحب کے. انیس قائم خانی صاحب وہ شخص ہیں کہ جو اس وقت رینجرز کو مطلوب ہیں. عمیر صدیقی نے ایک اعترافی بیان دیا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ انیس قائم خانی صاحب نے ہمیں ٹارگٹ کلنگ کے لیے کہا تھا. یہ ایک بیان رینجرز نے بیان لیا ان کا, عمیر صدیقی کا خود, اور رینجرز کے پاس وہ بیان ہے. سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں یہ مطلوب ہیں اور ان میں ان کا نام آیا, وہ آپ کے سامنے ہے. معظم علی جنہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے قتل کیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کو, معظم علی نے کہا کہ مجھے یہ احکامات انیس قائم خانی صاحب نے دیے تھے. تو سر رینجرز کراچی میں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے اور بڑی مشکل سے ان کو تلاش کرتی ہے, تو ایک مجرم تو آج پریس کانفرنس کرتا رہا ہے, تو اس کو آپ کی حکومت نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا, ان کے خلاف شہادتیں نہیں ہوں گی. ان کے خلاف شہادتیں ہوتی, ان کے خلاف کوئی ثبوت ہوتے تو مجھے یقین ہے رینجر جیسا ادارہ, وفاقی حکومت جیسا ادارہ, چودھری نثار علی خان جیسی تیز نظرداری اس میں کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ان کے خلاف کوئی بھی ایسے کیسز نہیں ہوں گے تو ایسے کیسے گھومتے. کسی پہ بھی شک ہوتا ہے تو جو ان کا حال ہوتا ہے سندھ میں وہ تو آپ دیکھتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں, ٹانگ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ریمانڈ پہ چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. ایک بات چودھری صاحب حیرانی کی بات ہے, یہ جو میرے دوست آپ کے ساتھ میں تھے سینیٹر صاحب, ثبوت تو نہیں تھا پہلے سر, گرفتار ہو گئے, 90 دن کو ان کو حراست میں رکھا گیا, پھر ان کا بیان سامنے آیا, تو یہ ان کے بارے میں تو پراپر تین الزامات ہیں, بڑے الزامات ہیں جس میں جے آئی ٹی میں الزامات ہیں. سر میرے خیال میں چودھری صاحب, میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں جن پہ قدرت بڑی مہربان ہے. قدرت مہربان نہ بھی ہو تو ریاست بڑی مہربان ہوتی ہے. رانا مشہوت کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, اب آپ دیکھیں ان پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ کئی سالوں سے نیب, آج 2 دن سے نیب بول رہی ہے, شہباز شریف صاحب کے لیے بول رہی ہے, میرے محبوب میرے محترم ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کے لیے بول رہی ہے, ان کے کیسز پر انکوائری کر رہی ہے. لیکن کیونکہ کیا کریں, ابھی آپ کہاں مجھے پھنسانے چلے گئے ہیں. اب ان پہ جی آئی ٹی ہوئی ہیں, نام آئے. ابھی اب وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے ڈاکٹر عاصم, اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں, سہولت کاری کے, سفارت کاری کے, پتہ نہیں کس کاری کے اس پر ثبوت ہے. وہ اور بات ہے. میں آپ سے اور بات کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ سینیٹر بیٹھے, بڑی اچھی بات کی ہے کہ 30 سال سے یہ ایسے ہی تھے مصطفیٰ کمال اور یہ تار بوتا, اور مصطفیٰ کمال صاحب والوں نے کہا ہے وہ عراق کے ایجنٹ ہے, وہ بھی 30 سال سے ہیں. دونوں کو حقیقت کا 30 سال سے پتا ہے, سب چھپاتے رہے ہیں. آج اچانک کیا ہو گیا ہے, دونوں نے اظہار کر دیا ہے. اصل تو سوچنے کی بات وہ ہے, ابھی بہت یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ قبول کر رہے ہیں کہ 30 سال سے ان کو پتا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں بچے کو پتا ہے پاکستان میں. پھر بھی آپ دیکھیں, اصل تو ان کا حساب کتاب لینا چاہیے. کس کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں, کس پہ بات کر رہے ہیں, اور وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, ان سے حساب مانگنا ہے. سر رینجرز وفاقی ادارہ ہے, وہ تو بادشاہ ہے. اور نہال ہاشمی صاحب وفاقی حکومت نہیں ہے. جی آئی ٹی میں 3 جگہ پہ اعترافی بیان ہے. عمیر صدیقی کا اعترافی بیان ہے. سانحہ بلدیہ ٹاؤن ان کے مالکان کا اعترافی بیان ہے کہ ہم سے انہوں نے پیسے مانگے تھے. اس کے علاوہ معظم علی کا اعترافی بیان ہے. جب اعترافی بیان ہے تو رینجرز نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا. دیکھیے میرے بڑے بھائی ہیں چانیو صاحب, بہت اچھے آدمی ہیں, درویش قلندر آدمی ہے. اس ایج میں بھی جتنی جانب شانی سے وہ کام کرے, سیاسی کارکن بہت کم کرتا ہے. مگر میں کیا کروں, آپ کو سب کو ہماری بڑی ایج نظر آتی ہے. ان کی طرف نہیں بات کریں, میں سوال کچھ اور کروں. جو میں سوال کروں اس کا جواب دینا سر. جواب آپ کو یہ دے رہا نہیں, پہلے وہ جواب نہیں دیں گے, ان کو ناراض ہو جائیں گے. وہ آپ کی بات نہیں, سندھ کا کلچر ہے. آپ بچے ہیں, آپ بچے ہیں, آپ پانی کو مم کہتے ہیں, دودھ کو دودھو کہتے ہیں. آپ بچے, ہم بہت بڑے ہیں. مہربانی ہوگی آپ اس کے بجائے کھل کے جواب دوں گا. مگر میرے بھائی نے کہا کہ یار وہ معصوموں کو پکڑ لیتے ہیں, یہ بھٹک رہے ہیں. یہ کیا ظالم لوگ ہیں جو 8,000 ملازمین تھے سندھ گورنمنٹ کے ٹیچرز,
میرے بھائی چانڈیو صاحب بتائیں کہ حکومت یہ دھوکہ کہتی کس نے دیا؟ حکومت یہ کہتی تھی ارے کہ سوال اور ہے کراچی میں ہاشمی بلا صاحب، تفریق سوال اور ہے، جواب اور دے رہے ہو۔ پر آپ بچے ہو، حکومت آپ یہ کو کہتی ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے سوال ہے کہ پریس کانفرنس کر کے آرام سے گھر چلا گیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے سر بلا چودھری تفریق صاحب، کیسے ہو ہم سکتا جمہوری ہے؟ لوگ ہیں، آئین اور قانون کی بات چودھری صاحب چودھری بچے صاحب ایک منٹ ہیں، موقع دیتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہاشمی آئین اور صاحب قانون بچے کے ہیں، مطابق ہم احترام کرتے ہیں۔ جو سندھ کا ڈومین ہے اس کی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہمارے کیپٹن ہیں جناب قائم علی شاہ صاحب، یعنی کیپٹن سوال نے گرفتار دوسرا کر ہے۔ دیا۔ چانڈی صاحب دیکھیے سوال سی آئی ٹی بھی سوال وہ بناتے دوسرا ہیں ہے۔ اور تحریر بھی وہ لگاتے ہیں۔ سوال دوسرا ہے۔ اس کی ذمہ داری وفاق کا کوئی لینا تو نہیں ہے، رینجرز ان ایڈ اینڈ سپورٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ آتی ہے۔ سر آپ کو یاد ہے کہ چودھری نثار صاحب نے ڈاکٹر عاصم کے بارے میں بیان دیا تھا یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں، اگر یہ ڈومین کراچی کی ہے یا سندھ کی ہے تو چودھری نثار صاحب کو بیان دینے کی کیا ضرورت تھی سر؟ دیکھیں ان کی مدد کے لیے تو آج بھی ان کی مدد کر رہے ہیں نا، آج بھی اپنے کپتان کی مدد کر رہے کرنے کو ہیں۔ تیار ہے، مگر ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو ہمارے بھی ہیں اور کیپٹن بھی ہیں اور سندھ پولیس بھی ہے اور آئی جی بھی ہے اور تھانے بھی ہے، تھانے پولیس کے ہیں، رینجرز کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں چانڈی صاحب آپ کی طرف آؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بریک لینی ہے اور آپ کو ایک بات یاد کروانی ہے چانڈی صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین صاحب نے 17 فروری کو ایک بیان دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمام کارکنوں سے اور کراچی کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 15 دن کا راشن جمع کر لیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور آج 15واں دن تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ راشن آج 15ویں دن کے لیے اس قسم کی صورتحال کے لیے جمع کرنے کا کہا تھا، اور اگر فرض کیجئے کہ یہ اسی قسم کی صورتحال ہے تو مزید جو صورتحال خراب ہوگی آنے والے دنوں میں اس کے لیے آپ نے کوئی پیش بندی کر لی۔ ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ چانڈی صاحب دیکھیے آپ کی پوری زندگی سیاست میں گزری ہے، کبھی آپ نے دیکھا ایسا واقعہ زندگی میں کہ اتنے سیریس الزامات لگے ہوں کسی قائد کے بارے میں، کسی پارٹی کے بارے میں کہ وہ را کا ایجنٹ بھی ہیں، وہ ہوش میں نہیں ہوتے اور وہ انہوں نے قتل بھی کروا دیے اور وہ بھتہ بھی لیتے رہے اور وہ فطرہ اور زکوٰۃ لے کے ملک سے باہر پراپرٹی خریدتے رہے، ان کے بہت سارے ایسے ریکٹس ہیں جو کراچی میں کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو مارتے بھی ہیں۔ اتنے سیریس الزامات، کیا ان کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے اور انکوائری کمیشن بنا کے باقاعدہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے چودھری صاحب آج مجھے معاف کیجیے گا، میں سوال سے پہلے ایک منٹ میں اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے شکایت ہے، میرے جیسی عمر والے آدمی کو آپ نوجوان انتہائی بچے ہاشمی صاحب کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ بچے ہیں، وہ پانی کو مم کہتے ہیں، دودھ کو دودو کہتے ہیں۔ آپ سوال پوچھتے ہیں الطاف حسین کا، وہ بولتے ہیں آج کے دن کے لیے کہہ رہے ہیں ایسے نوجوانوں کے ساتھ مجھے نہ بٹھایا کریں۔ دیکھیں اس عمر کا چانڈو صاحب تو ان بچوں کے ساتھ آپ بٹھاتے ہیں جن کو دودھ کا نہیں کہنا آتا ہے۔ چلو ہاشمی صاحب چھوڑیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور ہاں اب آ گیا نا، میں آ گیا اب بڑے سنگین الزامات ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الزامات ابھی نئے نہیں ہیں، ابھی یہ کتنی ہی بار ان الزامات کو دہرایا گیا ہے اور بار بار دہرایا گیا ہے۔ جن کو نوٹس لینا چاہیے انہوں نے کبھی نہیں لیا، جن کو اس کی سچائی تک جانا چاہیے جن اداروں کو، وہ سچائی تک کبھی نہیں گئے، نہ کبھی عدلیہ گئی، نہ کبھی وفاقی حکومت گئی، نہ کبھی کوئی دوسرے ادارے جو قومی سلامتی کے ہیں جن کو یہ را کے ایجنٹوں کی اتنی بڑی تعداد کا پتہ چل جاتا ہے دونوں تک، نہ وہ کبھی گئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب آپ کو حرکت میں آنا چاہیے اپنے پر اعتماد بڑھانے کے لیے۔ لیکن چودھری صاحب میرا سوال اور ہے، الزامات نئے نہیں ہیں، الزامات پرانے ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک سیکنڈ ایک بار ان سے پوچھنے دیں، نہیں یہ بتائیے گا نہیں، سوال یہ ہے الزامات اور مصطفیٰ کمال صاحب نے لگائے پوری دنیا کے سامنے، انیس قائم خانی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے، ہر چیز کا اعتراف کیا انہوں نے۔ سر وفاقی حکومت خاموش کیوں ہے؟ اب تک کمیشن کیوں نہیں بنا؟ ڈاکٹر عاصم کو تو گرفتار کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، دوسری طرف اعتراف کر رہے ہیں لوگ۔ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، کیا کریں، ان کے جو باقی کارندے ہیں وہ ان جیسے صاف ستھرے اور اچھے آدمی نہیں ہے۔ تو بابا جی کی آنکھیں کوئی کمزور ہو گئی ہے، ورنہ تو پکڑ لیتے خود۔ عزیر بلوچ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، کاش کہ چانڈیو صاحب عزیر بلوچ پہ کوئی کمیشن بنا۔ سر میں جو سوال کر رہا ہوں، منظور کاکا اور شرجیل احمد جیسے معصوم بچوں کو بلائیں، سوال کا جواب دینا، بڑی سمپل سی بنیادی ذمہ داری صوبائی گورنمنٹ کی ہے۔
सवाल का जवाब सूबाई कमीशन नहीं बना सकेगा सर। रा का इशू आपने डील करना है, मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी आपने डील करना है। देखिए हम जब डील कर रहे होते तो हमने आसिफ को पकड़ लिया ना, जब हमें पता चल जाता है कि क्रिमिनल्स हैं। अगर सर सूबाई है सर, अगर सूबाई है तो इमरान फारूक के कत्ल केस की सर FIR इस्लामाबाद में क्यों है, मुजरम यहाँ पे क्यों है? कराची भेजे ना उनको अगर सूबाई मसला। इंटरनेशनल केस है ये, तो लंदन में प्रॉपर्टी, कनाडा में प्रॉपर्टी, अमेरिका में प्रॉपर्टी, दुबई में प्रॉपर्टी, इंडिया से पैसे आके दुबई के जरिए लंदन जाते रहे, ये इंटरनेशनल नहीं है। देखिए बुनियादी काम है कैप्टन हमारे बैट्समैन चांडियो साहब है। अब चांडियो साहब बुजुर्ग हो गए हैं, अब इनको दिखता नहीं है कि शर्जील ने कितना खाया, किसने कौन कौन मुजरिम, इनको नजर नहीं आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ आप इस इशू को अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। सवाल का जवाब दो, चौधरी साहब सवाल का जवाब लो। जी चांडियो साहब, उन्होंने बोल दिया, नहीं उन्होंने बोल दिया, यहाँ से ये कहना है कि ये कोई सूबाई मैटर है। उन्होंने अपनी बात बता दी कि ना कोई अदलिया, ना ही कोई इदारा, ना ही कोई आदमी इंडिविजुअल। वजह क्या है? एवरीवन नोज, इल्जाम दर इल्जाम दर इल्जाम। वक्त आने पर सही बात याद होगा जिनापुर का नक्शा किसने निकाला था। अच्छा, और चलिए आगे, हकीम सईद का केस जिस पर क्या हुआ, इनकी हुकूमत थी। यस बिल्कुल, तीसरी बार फिर सर वो अब आपके सामने देखिए, ये ड्रामे बनते रहे, एपिसोड आते रहे, कमाल साहब को एपिसोड आ गया। इंशाल्लाह चौधरी साहब ये एक बबल है जो बस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं क्या मतलब वो दो अशखास जो अपने आप को कह रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा क्या मेरा आपका झंडा नहीं है, क्या 20 करोड़ अवाम का झंडा नहीं है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो अपनी पार्टी का झंडा लगा लेंगे, वो अपने घर पे लगा लेंगे, अपनी गाड़ी पर लगा लेंगे, अपनी जो साइकिल बना रहे हैं जिसमें पीछे किसी को बिठाएंगे, खुद चलाएंगे, वो सो कॉल्ड अपने कौन है वो अपना कमाल और जमाल, अब तो जमाल कर रहे हैं ना वो, और उससे आगे क्या होगा सर? ये वो शख्स है इसमें मियां साहब, ये वो सर वो होते थे सर, ये हम वो भी शख्स कभी है। होते थे। आज क्या है? भगोड़े हैं। कराची को बदल दिया उन्होंने। 3 साल पहले भगोड़े हैं, और कहां से भगोड़े थे हुए थे? ऐवाने बाला से। सर आप अवार्ड लेते थे, खिदमत मेयर ऑफ द वर्ल्ड। सर आप इसका आपने बैनर छापे, आपने इश्तिहारात छापे। जी बिल्कुल। आप ये कहते रहे कि हमारे मुस्तफा कमाल साहब को देखिए, हमारी परफॉर्मेंस देखें। जब घोड़ा भी बेराहो रवि का शिकार हो जाता है तो वो क्या कर सड़क पर गिरकर अपनी भी टांगें तोड़ा लेता है। लेकिन इसीलिए घोड़े के ऊपर जो बैठा होता है ना, जिसको जॉकी कहते हैं, जो अल्ताफ हुसैन है, अल्ताफ हुसैन ने तो कितने मुस्तफा कमाल पैदा किए। सर अल्लाह ताला पैदा कमाल किए। सर अल्लाह ताला पैदा करता है, अल्लाह ताला को इंसान होता है, लीडर होता है। अल्लाह की जात से कौन अपना इनकार कर सकता है? लेकिन जो काम उस्ताद का है, जो काम लीडर का है, जो काम एक शफीक बाप का है, इससे एक चीज साबित होती है मुस्तफा कमाल साहब का और अनीस कायम खानी साहब का इशू पे एक चीज साबित होती है कि आपके जो लीडर हैं अल्ताफ हुसैन साहब, वो लोगों को पहचान नहीं सकते। उनकी पहचान गलत है कि वो 35 साल एक शख्स को अपने साथ रखते हैं। सर वो एक उसको अपना बच्चा कहते हैं, अपना बेटा कहते हैं, उसका प्राइड लेते हैं कि बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड का काम, और बाद में पता चलता है ये तो बंदा ठीक प्यार देते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कौन अपनी औकात भूल जाता है। ब्रेक ले, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा, ये महाजरों के साथ वाकई ज्यादती होती है? क्योंकि आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी MQM की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये तो महाजरों के साथ ज्यादती है। उन्होंने खान लियाकत अली खान से शुरू किया सिलसिला सारा से, तो आप क्योंकि खुद आपका इसी कबीले से ताल्लुक है, तो ये समझते हैं कि जानबूझ के महाजरों को तंग किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह खान लियाकत अली खान हमारे पार्टी के कायद थे, हमारे पार्टी के वजीर आजम थे, और एक ऐसा वजीर आजम था जिसके ऊपर कोई करप्शन के, जिसके अकाउंट में सिर्फ 200 रुपया रह गया था। हमें तो फख्र है कि हमारे पार्टी में ऐसे ऐसे लोग गुजरे। ये महाजरों के साथ कराची में ज्यादती हो? नहीं, मैं तो किसी, आप बताएं कि ये जो चीफ जस्टिस रहे हैं ये ज्यादती से हो गए। अनवर ज़हीर जमाली साहब, ये जो कई आर्मी चीफ गए वो ज्यादती के साथ हुए हैं। ये जो सदर मुमलिकत ममनून हुसैन साहब हैं, ये ज्यादती है। आप मुझे देखिए, अब एक लीडर मिला उनको अल्ताफ हुसैन साहब, और जब एक लीडर मिला तो सभी उसके खिलाफ हैं।
وہ آپ سب سے پوچھیں نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ خلاف نہیں ہوتے. دیکھیے بات پھر 1992 میں آپ کی حکومت اور آپریشن 91-92 میں آپ کا, 1997 میں آپ کی حکومت اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن, 2016 آپ کی حکومت, کبھی پھر ایک آپریشن. ایک منٹ, کبھی کسی کے خلاف ہم نے آپریشن نہیں کیا, یہ آن ریکارڈ آپ لے آئیں. جب بھی محمد نواز شریف صاحب نے آپریشن کیا ہے کرمنلز کے خلاف کیا ہے, اور سارے کرمنلز کے, سارے قاتلوں کے خلاف, سارے اغوا برائے تاوان کے خلاف, سارے بھتہ خوروں کے خلاف, سارے کرپشن کے خلاف, کرپٹ لوگوں کے خلاف. نیشنل ایکشن پلان یہ تو ترہ امتیاز ہے ہمارا کہ ہم واحد لوگ ہیں جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کیا, جس نے سوچا, جس نے دیکھا. آئے گا ضرور. اب ہم کیا کریں, پنجاب میں بھی اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام آتا ہے, پنجاب میں بھی اگر راجہ پرویز اشرف کا نام آتا ہے, پنجاب میں بھی اگر قاسم کا نام آتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ جو بیانات ہیں, آج جو پریس کانفرنس تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ کہہ رہے تھے وہ؟ دیکھیے یہ آپ ان سے پوچھیں, میں تو یہ دو پارٹی کے آپس کا باقی معاملات میں ہمیشہ آپ کو جھوٹا آپ کو نظر آئے گا. آپ کو یاد ہے, مجھے سوال کرنا تھا, جیسے جسٹس ودی الدین احمد صاحب کی ایک رپورٹ آئی اور وہ بھی پارٹی کا ایشو تھا, لیکن آپ نے کہا کیا بات ہے بھائی, سچ بول رہے ہیں سارے. اکبر ایس بابر صاحب کی, انہوں نے جب ایک اعترافی بیان دیا تو آپ نے کہا کہ واہ واہ واہ, وہ آپ پی ٹی آئی پہ آپ کو ہمیشہ سچ اور جھوٹ نظر آیا, ایم کیو ایم پہ کیوں نہیں نظر آیا؟ چودھری صاحب اچھا ہوتا کہ آپ ایک پروگرام کرتے کہ گزشتہ 30 سالوں سے بلکہ 60 سالوں سے کراچی جو میگا سٹی تھا, انٹرنیشنل سٹی, اس کے پاس ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. پہلی بار محمد نواز شریف صاحب کو خیال ہے اور وہ گئے پچھلے جمعے کو, اور انہوں نے جانے کے بعد وہاں پہ گرین بس, وہاں پہ انہوں نے گرین بس, اگر وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہوتا, اگر وہاں پہ اگلا کو سوال ماس ٹرانزٹ ہوتا, اگر وہاں پہ لوگ میں سوال کروں کھول لیا جناب. مجھے لگتا ہے جی ہم مجھے چانی صاحب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے, پروگرام ہوں گے ہم کرتے رہیں گے ایک منٹ رکیے گا سر, غریبوں کے لیے. دیکھیں چانی صاحب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اگر ان سے اگلا سوال کیا تو یہ قومی ترانا شروع کر دیں گے. تو آپ, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ غریبوں کے خلاف کریں گے, آپ غریبوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. چانی صاحب آج آپ کو اپنے دوست میاں نواز شریف صاحب جو بڑے بھائی تھے آپ کے قائد کے, آج آپ ان کی پارٹی کو پھنسا ہوا نہیں محسوس کرتے؟ الحمدللہ ابھی نیو یارک میں ہوگی پریس کانفرنس. میں میاں نواز شریف صاحب کو کل بھی اپنا محترم سمجھتا ہوں, آج میرے لیے محترم ہے. بھائی تو ان کو کہہ نہیں سکتا, وہ وزیر اعظم ہے, ہماری اور ان کی حیثیت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ معاملہ مسلم لیگ کا نہیں ہے, یہ نہال ہاشمی صاحب کا معاملہ ہے. بچے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, آپ بڑے حساس معاملے پہ ان سے بات کر رہے ہیں. سوال ایک پوچھیں گے, جواب دوسرا دیں گے, بات آپ کچھ اور کر رہے ہیں, جواب کچھ اور کر رہے ہیں. ان کو تو بلایا آج آپ نے غلط موقع پر ہے, یہ ایشو ان کا نہیں ہے. ایسے معاملات میں یہ بات نہیں کرتے. نہال ہاشمی صاحب ان پہ نہیں بات کریں گے, اب بات کریں گے آپریشن کی, بات کریں گے ایم کیو ایم کی, یہ بولیں گے پیپلز پارٹی پر. کاکا کو بلا لیں, مرائی صاحب کو بلا لیں, نوجوان آدمی کے بارے میں سچ بولنا کب شروع کریں گے آپ لوگ؟ ہاشمی صاحب معمول نوجوان ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, نہیں بتائیں گے کہ عزیر آپ کا ہے آپ کا نہیں ہے. آپ عزیر کے بارے میں بتائیں. چھوڑیں غریب وہ بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال آپ کو بھی جانے دے دیں, ہمیں کیا معلوم ان کو جانے دے دیں, ان کو بھی آزاد کریں, گھر جائیں. ثابت کرے گا. پی ٹی آئی میں ہر قسم کی مداخلت آپ کو بہت پسند ہے. پی ٹی آئی نے بڑی مداخلت کی ہوئی تھی نا, یہاں پہ کنٹینر پہ پورے پاکستان میں مداخلت کی ہوئی تھی. اس نے اسمبلی کے معاملات میں انہیں آئینی شیخوں پہ کیا تھا, اس نے جمہوری اداروں پہ مداخلت کی تھی. سر وہ عمران خان صاحب تو شادی کر لیتے تھے, آپ کہتے تھے کہ یہ کوئی شادی کرنے کا وقت ہے, اور وہ آپ وہاں آپ کو بڑے کیڑے نظر آتے تھے ہر چیز میں. اور یہاں پہ جب ایک اعترافی بیان آ رہا ہے, 3 گھنٹے پریس کانفرنس کی ایک بندے نے اسے کہا کہ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت جس کا سندھ کے اندر بہت اثر و رسوخ ہے, اس کا نام ایم کیو ایم ہے, اور را فنڈ کرتی ہے اس کو, اور اس پہ آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں دیکھیے جی, جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. میں یہاں پہ اپنی پارٹی کے ترجمانی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جی چانی صاحب, آپ ہماری پارٹی کی اچھی باتوں کو, آپ کی ذمہ داری, ہماری پارٹی کی اچھی چیزوں کو, ہم نے نیشنل ایکشن پلان کیا, ہم نے چلے جائیں گے آپ. چانی صاحب جی, چودھری صاحب, میں کبھی آپ سے آپ کے پروگرام میں آپ سے اختلاف نہیں کرتا ہوں, سنتا ہوں آپ کو, لیکن آج مجھے اختلاف ہے. ایک معصوم شخصیت کو, ایک معصوم ہاشمی صاحب کو بلا لیا ہے, کیا اس نے گناہ کیا ہے, اور کسی کو دمنگ آدمی کو, مسلم لیگ والے کو بلاتے, وہ بات کرتا. اب یہ میرا چھوٹا بھائی, اس کو کہاں پھنسا رہے ہو,
حساس ایشو، حساس سوال، ادھر بولے گا تو مصیبت میں، ادھر بولے گے تو آپ لوگ مصیبت پوری میں، طرح سے پھنسے ہوئے، بولیں آپ گے نے تو کچھ ایک بیان چلایا اور اس کے بعد بیان ہمارا نہیں ہوئی، اب آج آپ پریس کانفرنس کریں گے، آج آپ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ ہاشمی صاحب آپ گھر جاؤ، وہ لوگ جاتے ہیں جو بیان دینے کے بعد بیان سے پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ہم تو نہیں پھنستے، ہم تو الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کانفرنس 9-0 پر بھی ہوئی ہے ابھی، ذرا اس کی بھی بات کریں۔ اچھا سر بات سنیں، ایک منٹ رکیے چانڈو صاحب۔ سر آج جو 9-0 پر پریس کانفرنس ہوئی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اس میں شامل ہیں، ڈاکٹر صاحب بھائی نے اس میں کیا کہا؟ سر انہوں نے کہا کہ میڈیا نان ایشوز کو ایشو بنا رہا ہے، تو یہ آپ ہی سمجھتے ہیں نان ایشو کو میڈیا نے ایشو بنا دیا؟ دیکھیے اس کی وجہ آپ بھی سمجھتے ہیں ساری بات کو کہ یہ نان ایشو ہے۔ سر مجھے بتائیے، نان ایشو ہے، سر میں اگر بیٹھ جاؤں 3 گھنٹے کوئی دے گا پرائم منسٹر کو؟ سر 3 گھنٹے نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے چوہی صاحب، آپ بھی سمجھ رہے ہیں 3 گھنٹے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح تمام چینل، آخر ان میں کون سے مگر مچ کے آنسو ضرور تھے، ذرا سمجھیے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن قوم آج وہ نہیں ہے۔ ندیم نصرت بھائی نے ایک بات کی، ذرا یہ سنیے گا، سر یہ نان ایشو تھا، تو آپ کو اس کے جواب میں پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل نان ایشوز جو ندیم نصرت بھائی نے جو بات کی، ذرا وہ بھی سن لیجئے گا کہ الطاف بھائی کے پاس مسائل کا حل ہے، ذرا سن لیجئے ان کی بات بھی، اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے۔ آپ سنا دیجئے سر، کون جناب روک رہا ہے بالکل آپ کو؟ جو چیز ہے، جہاں جہاں مسائل ہیں، حکومت بیٹھی ان کو سنائیے۔ حکومت کو تو ہم کہتے آئے ہیں، اب بھی نواز شریف صاحب نے مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے، جتنے مسائل کھڑے کیے تھے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل صرف نواز شریف صاحب کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل، اور مسائل حل کر رہے ہیں وہ، اور آگے بڑھ رہے ہیں ہم۔ یہ 8 روپے جو پیٹرول کم ہوا نا، آج پیٹرول پیٹرول کا یہ بھی سن لیجئے گا، لاسٹ نہیں، ہم نے پیٹرول سستا کرنا ہے، اچھا کھانے کی چیزیں سستی کرنی ہے، گزارش سنیے گا، یہ بھی وہی بیٹھے ہوئے تھے پچھلے ہمارے سینٹ کے سیشن میں نے ایک گزارش کی تھی وزیر اعظم صاحب سے، ایسا نہ ہو کہ لوگ جا کر جی ایچ کیو کے دروازے پر کھڑا ہو جائیں اور راحیل شریف صاحب کو کہے کہ پیٹرول کی پرائس کم کراؤ، تو اس لیے شاید انہوں نے سن لی وہ بات اور جناب انہوں نے جو ہے نا وہ پیٹرول کی پرائس کم کر دی، ورنہ یہی ہونا تھا کہ جب ایک فون آنا تھا نا، چونکہ جب تک وہاں سے فون نہ آئے کچھ نہیں ہوتا یہاں پر، عوام کے لیے عوام کے لیے مرتے، عوام کے لیے کام کرتے، آپ پیٹرول ڈال رہے نہیں ڈال رہے؟ کیوں نہیں ڈال رہے؟ یہ فرمائیے گا منافع، چانڈی صاحب یہ فرمائیے گا، رکیے گا بھائی، رکیے، ڈر کے کیا نہیں، آپ بتائیں اچھا کام کیا آپ نے، ایک کام نہیں کیا آپ نے، ایک کام نہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں بھائی، بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے بارے میں، یار کمال ہے کہ وزیر اعظم جب امریکہ سے نہیں ڈرا، 6 ٹیلی فون پہ نہیں ڈرا، وہ کسی نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے بس۔ آج ویسے نہال ہاشمی صاحب ڈر رہے ہیں، ویسے کسی سوال کا جواب نہیں دیا آپ۔ چانڈی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ایک پرسیپشن ہے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہے یہ ایک سازش ہے ہمارے خلاف، اور انہوں نے برملا اس کا ذکر بھی کیا کہ ایک سازش ہے، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کی سازشیں ہوتی رہیں، ببل ہے، پھٹے چلے گئے، اور پہلے بھی جو سازشیں ہوئی ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اب یہ ایک اور سازش کو لے آئے سامنے، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی ایک سازش ہے؟ سازش ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن نتیجہ واقع نہیں نکلنا۔ اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں اور کئی الزامات لگے ہیں، جیسے فاروق ستار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کے میرے سینیٹر بھی کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں پہلے ہم نے سنی ہیں، اب سنی ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے اور نتیجہ بھی کوئی نہیں نکل رہا، تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ایسے ہی لاوارسی میں تو یہ بھی نہیں آئے ہوں گے، یہ بھی کسی طاقتور سائے کے نیچے آئے ہوں گے، ایسے جو دیکھیں ابھی آپ سنیں مصطفیٰ کمال کی باتیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بڑی حاوی ہے اس گفتگو پر، وہ یہ مرنے کی بات، ہمیں پتا تھا مارا جائے گا، ہمیں پتا تھا، یعنی ڈر خوف اتنا ہے، ایسی تو کوئی قوت ہے کہ اس خوف کے باوجود پتا تھا بغاوت کے بعد موت بھی ہو سکتی ہے، پھر بھی یہاں تشریف لائے ہیں، تو کوئی تو ان کو ایمانی قوت یہاں لے آئی ہے نا، تو یہ بات تو سینیٹر صاحب کی درست ہو رہی ہے۔
اب میں آپ سے پھر کہتا ہوں، اچھا چانی صاحب میرا یہ جو فرمائیے کہ معصوم بھائی رحمان آپ کے ملک ساتھ صاحب کا بیٹھے نام لیا انہوں نے کہ وہ الطاف حسین صاحب کو ہمارے ساتھ ملنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن رحمان ملک صاحب وہاں تک چلے جاتے تھے جہاں کوئی کارکن، جہاں ان کا کوئی ساتھی نہیں جا سکتا تھا، 9 گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے تھے اور بعد میں وہ پریس ریلیز میں بھی چودھری صاحب ڈکٹیٹ کرواتے تھے. جی ہاں. تو رحمان ملک صاحب سے سر کیا چودھری صاحب تعلقات کسی تھے کے الطاف حسین صاحب کے اتنے قریبی؟ چودھری صاحب ابھی کسی کے مقدر سے تو آپ حسد نہیں کر سکتے. اگر رحمان ملک صاحب کا اس طرح مقدر تھا کہ لاکھوں کروڑوں پروانوں کے باوجود اگر ان کے ساتھ ان کی راہ و رسم اعتماد کی بات تھی تو اس میں رحمان ملک کا تو قصور نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہے، آپ جو بھی غصہ کھاتا ہے وہ رحمان ملک صاحب پر بولتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے. اب اس کا وجود نہیں، ابھی اس پہ تو کس کا رحمان کیا ملک صاحب نے قصور ہے؟ خود اس کی اگر ان کے تردید ساتھ کر دی ہے، اس بات کی وضاحت کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے یہ جو باتیں آج کی پریس کانفرنس میں کی گئی ہیں یہ سراسر غلط ہے. سر یہ مائنس الطاف حسین، جی بالکل درست. یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے. کون کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اب میں ایک بات صرف کہوں گا اس کے جواب میں کہ نہ تو ہمارے کارکنان، ذمہ داران، عہدیداران، ہمدرد کوئی نہیں اس بات کو ایکسپٹ کرے گا. ایم کیو ایم مینز الطاف حسین اینڈ الطاف حسین مین ایم کیو ایم. ہمارے دو ہی رشتے ہیں، یا قائد کا اور یا کارکن کا، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. کر کے دیکھ لیں پہلے بھی بہت سی. سر یہ تو اب وہ میرے سامنے نہ تو کوئی تصویر ہے نہ کوئی نام ہے جو میں آپ کو بتا دوں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بھی اسی معاشرے میں زندگی میں آپ کی سادگی کو داد دیتا ہوں، زیادہ سمجھدار ہے. اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے.